سورت الاعراف آیت نمبر 4. واہ اور کم کتنی ہی من سے قریتن بستیاں اہلکناہا ہلاک کر دیا ہم نے انہیں فجاءہا پس آیا ان کے پاس باسنا عذاب ہمارا بیاتن رات کے وقت او یا ہم وہ قائلون قیلولہ کر رہے تھے. آیت نمبر 4 میں وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا یعنی پچھلی آیت میں فرمایا کہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو. یہاں فرمایا کہ دیکھ لو کہ نصیحت اور عبرت کے لیے تمہارے سامنے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں غیر اللہ کی عبادت اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے ہلاک کر دیا. جن میں سے کچھ تو وہ ہیں جو رات امن اور اطمینان سے سو رہے تھے کہ ان پر ہمارا عذاب آ گیا جیسے قوم لوط، اور کچھ وہ تھے جو دوپہر کو آرام کر رہے تھے جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم. آرام اور بے خبری کی حالت میں آنے والا عذاب زیادہ خوفناک ہوتا ہے. یعنی ان کفار کو اپنی خوشحالی پر مغرور نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آ کر اپنی گرفت میں لے سکتا ہے اور اس کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہوتا. اللہ کی گرفت ہمیشہ اس وقت آتی ہے جب انسان اللہ کی تنبیہات یعنی وارننگ سے بے نیاز ہو کر غفلت کی نیند سو جاتا ہے. پھر جب اللہ کی گرفت یا اس کا عذاب واقع ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ اعتراف کرنے لگتا ہے کہ یہ ہمارا ہی قصور تھا جو ہم غفلت میں پڑے رہے. برا وقت گزرنے کے بعد ایسا اعتراف کوئی فائدہ نہیں دیتا. وقت گزرنے کے بعد ایسا اعتراف کوئی فائدہ نہیں دیتا بلکہ حسرت اور یاس کا سبب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے سامنے 20 ایسی مثالیں موجود ہیں. پھر کیا یہ ضروری ہے کہ تم اس وقت عبرت حاصل کرو جب تم خود عذاب میں گرفتار ہو جاؤ؟ آخر تم گزشتہ اقوام کے انجام سے کیوں نہیں عبرت حاصل کرتے؟ اب یہاں سونا دو طرح سے، ایک تو فزیکلی جو ہم سوتے ہیں رات کو بالکل ریلیکس ہو کے اپنے سارے کام کمپلیٹ کر کے اور بڑے پرسکون ماحول میں، کپڑے بھی ہم ایزی پہن لیتے ہیں اور مینٹلی ہم بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ اب سونا ہے اور انشاءاللہ صبح آرام سے ہم اٹھیں گے. اسی طرح دوپہر کے وقت بھی کچھ لوگ تو بہت لمبا سوتے ہیں لیکن وہ تھکاوٹ کا وقت ہوتا ہے. انسان خاص طور پہ گرمیوں میں ایزی ہوتا ہے اور قیلولے کا سنت سے بھی ثابت ہے. تو یہ دونوں وقت بڑے پرسکون وقت ہوتے ہیں جس میں انسان اپنے آپ کو بڑا ریلیکس فیل کرتا ہے کیونکہ صبح اٹھ کے ظہر تک کافی اس کے اوپر آفیسز جو ہیں ان کے کام الگ، جو گھر کی خواتین ہیں یا گھر کے جو بزنس مین ہیں وہ بھی کافی تھکتے ہیں کیونکہ بڑا افراتفری کا وقت ہوتا ہے. تو اس وقت انسان خدا نخواستہ سویا اور اچانک زلزلہ آ جائے تو انسان کے پاس پراپر کپڑے بھی اس نے نہیں پہنے ہوتے اور اس کی دوڑیں لگ جاتی ہیں. پھر اس وقت سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا چیز اٹھائیں اور کیا نہ اٹھائیں. عورتیں خاص طور پہ ان کے دوپٹے کی طرح یا ان کے اگر وہ شرعی پردہ کرتی ہیں تو ان کے حجاب گون کا ہے تو افراتفری مچ جاتی ہے. لیکن یہاں دونوں صورتوں میں بھی ہے نا، ایک ہوتا ہے مینٹلی غفلت کی نیند سونا کہ ہم اتنے بے فکر ہیں، اتنے دنیا میں مصروف ہیں، اتنے ہم افراتفری میں پڑے ہوئے ہیں، اتنے ہم دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں کہ اچانک ہمیں موت کا فرشتہ آن لے گا. یہاں تو پوری قوموں کی عذاب کا ذکر ہے نا، لیکن آپ سوچیں کہ ہر انسان کی موت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کی ایک انسان کی موت اس کی قیامت ہی ہوتی ہے. تو قیامت ہی ہے کہ جب موت آئے گی تو کتنے کام دھڑے کے دھڑے رہ جائیں گے، خاص طور پہ آخرت کے. دنیا کے کام تو ہم سوتے ہوئے کہتے ہیں خوف فلاں بھی نہیں کیا، یہ بھی رہ گیا، صبح اٹھتے ہی کروں گی، لیکن ہم کبھی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہمارے وہ سارے کام اسی طرح ادھورے پڑے ہوئے اور ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ابھی بڑا وقت ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آخرت کے وقت کے بارے میں سوچیں اور سونے سے پہلے ایک دفعہ ضرور پورے دن کا احتساب کریں اور دیکھیں کہ ہم نے سارا دن میں کیا کھویا، کیا پایا، کون سے کام ہمارے آخرت کے ساتھ ریلیٹڈ تھے اور کون سے کام ہمارے دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ تھے. اگر آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے بھی دنیا کے کام کیے جائیں تو دنیا کے کاموں کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے کیونکہ وہ آپ نے کھانا بنایا یا کھایا یا وضو غسل کیا، نہائے یا گھر صاف کیا یا واش روم صاف کیے، یا آپ جاب کرتے ہیں تو اس میں آپ نے
جو ہے دھوکہ نہیں دیا اپنی کمپنی کو، آپ نے وہ وقت فون کالز میں، موبائلز پہ یا اخبار پڑھنے میں ضائع نہیں کیا، آپ نے بے ایمانی نہیں کی، تو وہ سب دین ہی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اور اگر آپ بزنس مین ہیں تو اس میں آپ نے غلط مال نہیں بیچا، دھوکہ نہیں دیا، حد سے بڑھ کے پروفٹ نہیں لگایا. لیکن اگر آپ آخرت سے غافل ہیں تو پھر تو یہ سارے کام، یعنی آپ نماز پڑھ ہی نہیں رہے، آپ اس کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں رہے، حلال حرام کی فکر ہی نہیں کر رہے، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ یہ غفلت کی نیند ہے. تو یہاں اصل بتایا گیا کہ سابقہ باغیوں کی بستیوں کے کھنڈرات باعث عبرت ہیں. ان لوگوں کو جو ہمارے رسولوں کی مخالفت کرتے تھے، انہیں جھٹلاتے تھے، سو تم سے پہلے ہم ہلاک کر چکے، دنیا اور آخرت کی ذلت ان پر برس پڑی. جیسے کہ فرمان ہے تو اس سے اگلے رسولوں سے بھی مذاق کیا گیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ مذاق کرنے والوں کے مذاق نے انہیں تو بالا کر دیا. قرآن کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے بہت سی ظالم بستیوں کو ہم نے غرق کر دیا جو اب تک الٹی پڑی ہوئی ہیں. پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ساری آیتیں ہم پڑھیں گے، بہت سے اتراتے ہوئے لوگوں کے شہر ہم نے ویران کر دیے، دیکھ لو کہ اب تک ان کے کھنڈرات تمہارے سامنے بہت ہی کم آباد ہوئے، حقیقتاً وارث اور مالک ہم ہی ہیں. ایسے ظالموں کے پاس ہمارا عذاب اچانک آ گیا اور وہ اپنی عقلوں اور عیاشیوں میں مشغول تھے، کہیں دن کو دوپہر کے آرام کے وقت، کہیں رات کے سونے کے وقت. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ اس سے بے خوف ہو گئے کہ ان کے سوتے ہوئے راتوں رات اچانک ہمارا عذاب آ جائے. یہ انہیں ڈر نہیں ہے کہ دن دہاڑے دوپہر کو ان کے آرام کے وقت ان پر عذاب آ جائے. اور یہ آیت ہے کہ ان کی مکاریوں کی وجہ سے ہماری نافرمانیوں کرنے والے اس سے بات سے نہ ڈر ہو گئے کہ انہیں ہم زمین میں دھسا دیں، یا ان کے پاس ہمارا عذاب اس طرح آ جائے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے، یا اللہ ان کی بے خبری میں آرام کی گھڑیوں میں انہیں پکڑ لے. کوئی نہیں جو اللہ کو عاجز کر سکے. یہ تو رب کی رحمت ہے جو گناہگار زمین پر چلتے پھرتے ہیں، عذاب رب آنے کے بعد تو یہ خود دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت سے نوازے. آپ دیکھ لیں کہ 100 سال پہلے آج ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہم مالک ہیں نا، میرا گھر. تو 100 سال کے بعد ہم میں جتنے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، 100 سال کے بعد آپ سوچیں کہ یہاں پہ کون ہوگا. ہم سب ختم ہو چکے ہوں گے. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو لازمی ہے کہ کتنی بھی عمر ہو، 90 بھی میں نے دیکھی، 95 تک بھی دیکھی، بہت زیادہ اچھی عمر. لیکن اس کے بعد 100 تک عمر اب کم ہی دیکھی. کچھ لوگوں کا آتا ہے آپ کو کہ اس کی عمر اتنے سال ہوگی، اتنے سال ہوگی، لیکن وہ کوئی اکا دکا واقعات ہوتے ہیں. بہرحال کلو نفس ذائقۃ الموت. آخر یہاں پیچھے نئی نسل، نئی قومیں، نئے لوگ، وہ سمجھیں گے ہم جیسا کوئی ہے نہیں، جیسے آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جیسا آج کوئی ہے نہیں. تو اس لیے توجہ دیں. آخر اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، آخر فنا ہو جانا ہے، آخر آپ سے سب کچھ واپس لے لیے جانا ہے. ساتھ آپ کے صرف اور صرف ہمارے اعمال اتریں گے، اور جو خالص ہوں گے، اخلاص کے ساتھ ہوں گے اور قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. تو اس پہ ضرور توجہ دیں. اپنے لیے بھی دعا کریں اور مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی، کہ ہم آخرت کی فکر کرتے ہوئے اس زندگی کو گزاریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.